قابل احترام بزرگوں، نوجوانان اسلام، خواتین، ہر طرح کی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کے بے انتہا انعامات و احسانات ہم اور آپ پر ہیں۔ فللہ الحمد علی کل حال۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آج کے جمعہ کا موضوع ہے غیر مسلمین سے مشابہت کی ممانعت۔ معزز حاضرین جمعہ، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جس شریعت کا پابند بنایا ہے وہ شریعت محمدی ہے، جس پر ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں اللہ کا کم ہے، کیونکہ اس شریعت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اکمل کہا۔ اکمل کہتے ہیں کہ یہ شریعت ہر اعتبار سے مکمل ہو چکی ہے، اس میں نہ کسی قسم کی کوئی کمی کی گنجائش ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے، نہ ہی کسی زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس شریعت کا پابند ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے پاس اگر کوئی دین مقبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس اسلام کو چھوڑ کر، شریعت محمدی کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ یا کوئی اور مذہب یا اس کے طور و اطوار کو اپناتا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا انسان وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے جس شریعت کو ہمیں عطا کیا ہے اس شریعت کی قدر کرنا ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے۔ ہم دوسرے مذہب کی طرف مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ غیر مسلمین کی مشابہت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد ہم کسی بھی مذہب کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھیں گے، ان کی کاپی نہیں کریں گے۔ مشابہت یعنی مماثلت، ہمارے اور ان کے کام سیم نہیں ہوں گے، ہمارا عقیدہ ان کا عقیدہ سیم نہیں ہو سکتا، ہماری عبادتیں ان کی عبادتیں سیم نہیں ہو سکتی، ہمارے طور و اطوار و اخلاق ان کے اور ہمارے سیم نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کے ہم پیروکار ہیں۔ تو لہٰذا اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو طور طریقے بتائی ہے اس پر ہم کفایت کریں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانے والے یہی شریعت ہے۔ معزز حاضرین جمعہ، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آل عمران کی آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ ہم نے سارے رسولوں اور نبیوں سے عہد لیا کہ اے نبیوں، ہم نے تم کو کتاب دی، حکمت دی، لیکن تمہارے پاس اگر کوئی رسول آ جائے بعد میں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جو تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرنے والا ہو، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، تمہاری رسالت کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تمہارا کام یہ ہوگا اس وقت لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم اس رسول پر ضرور ایمان لاؤ گے اور تم اس رسول کی ضرور مدد کرو گے۔ کیا بات کا علم ہوا؟ شریعت محمدی کی عظمت اس آیت میں بتائی گئی کہ محمد الرسول اللہ کی موجودگی میں اگر اب نوح علیہ السلام بھی ہوتے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہوتے، موسیٰ اور عیسیٰ بھی ہوتے علیہ السلام، تو ان پر ضروری ہوتا کہ وہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے اور ان کا تعاون کرے ان کی اس شریعت کو پھیلانے میں، اس شریعت پر عمل کرنے میں۔ کتنی بڑی عظمت ہے آج جن کی ہم لوگ بعض مسلمان نقل کر رہے ہیں، کاپی کرتے ہیں، تو وہ کون ہیں؟ انہی پیغمبروں کی امتی ہیں، اور ان کے پاس جو تعلیمات ہے تحریف شدہ ہے، بدل چکی ہیں۔ آج ہم جو ہے اسلام جیسی نعمت کو چھوڑ کر ان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، اپنی زندگی میں ان سے عقیدے کو لینا چاہتے ہیں، ان کے طور و اطوار کو ہم لینا چاہتے ہیں، تو کتنی بدنصیبی کی بات۔ اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہم باہر کے چونے اٹھنی کو دیکھیں، یہ عقل مندی ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور وضاحت کی۔ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا نزول ہوگا، تو وہ ایک انصاف پسند حاکم ہوں گے، اور وہ عدل و انصاف کس روشنی میں کریں گے؟ کیا تورات کی روشنی میں کریں گے؟ ہرگز نہیں۔
کیا وہ انجیل کی روشنی میں کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہ شریعت محمدی کے پابند بن کر آئیں گے۔ وہ نماز بھی پڑھیں گے تو شریعت محمدی کی طرح، اور وہ فیصلہ و انصاف کریں گے تو بھی شریعت محمدی کی طرح۔ اللہ اکبر! یہ عظمت ہے ہماری اس شریعت کی جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی۔ اتنی بڑی اور عظیم نعمت کو رکھتے ہوئے ہم جو ہے عقیدہ اگر یہودیوں سے لے رہے ہیں، یا ہماری عبادتیں عیسائیوں سے مل رہی ہیں، یا ہمارے رہنے سہنے کا ڈھنگ اور پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ یہ یہود و نصارہ سے، غیر مسلمین سے، یا پھر جاہلیت کے طریقے پر ہوگا، یا ہمارے ملک میں رہنے والے غیر مسلمین کی مشابہت میں ہوگا، تو بتاؤ اللہ کے پاس ہماری یہ ساری چیزیں کیسے قبول ہو سکتی؟ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں منع کیا، اللہ کے رسول نے کیوں منع کیا کہ ہم جو ہے دوسروں کی طریقے کو نہ اپنائیں، ان کی کاپی نہ کریں؟ کیونکہ ان کی بنیاد گمراہی پر ہے، ان کی بنیاد گمراہی پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا، ان کے پاس فلاں چیز بڑی اچھی لگتی ہے، اگر اچھی لگتی ہو تب بھی ہم کو نہیں اپنانا ہے، کیونکہ اس پر عمل کرنے پر اللہ ہم کو ثواب دینے والا نہیں ہے، الٹا گناہ ہوگا، کیونکہ غیر شرعی کام ہے، غیر شرعی طریقے سے کیا جا رہا ہے، تو اس پر ثواب تو ملے گا نہیں، البتہ گناہ ملے گا، کیونکہ ہم نے کسی اور قوم کے کوئی کام کی ہم نے نقل کی، اس کی کاپی کی۔ اب یہ کاپی کس میں ہوتی ہے؟ عقیدے میں بھی ہوتی ہے، عبادات میں بھی ہوتی ہے، اور اپنے اطوار و اخلاق میں بھی ہوتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان کی خاص عادتیں ہوتی ہیں جن سے ان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ مذہب والے کی نشانی ہے، ایسی چیزوں میں ہم ان کی کبھی بھی کاپی نہیں کریں گے، ان کے تہواروں میں ہم ان کی کاپی نہیں کریں گے، ان کو مبارکبادی نہیں دیں گے، اگر ہم دیں گے یا ان کی کاپی کریں گے تو ان کی مشابہت کرنے کی طرح ہو جائے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان کی خاص علامتیں نہیں ہیں، جیسے اگر کسی یہودی نے، عیسائی نے موبائل فون بنا دیا، ہم استعمال کر رہے ہیں تو ان کی خاص علامت نہیں ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان سے تجارتی تعلقات رکھ سکتے ہیں، دعوتی تعلقات رکھ سکتے ہیں، تو یہ چیزیں مستثنیات میں سے آتی ہیں، الگ ہیں۔ جو چیزیں ان کی پہچان ہیں اس سے ہم کو جو ہے دور رہنا چاہیے۔ میرے دوست بزرگوں، اور ایک اس کا نقصان یہ ہے جس کی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے ہم کو اس لیے روکا، شریعت محمدیہ نے، کہ ہم غیر مسلمین کی کاپی نہیں کریں گے، کہ دھیرے دھیرے آدمی شروع میں ظاہراً ان کی کاپی کرتا ہے، تھوڑے دن کے بعد کیا ہوگا؟ دل کے مضبوط ارادے سے کاپی کرے گا، چند دنوں کے بعد اس کے دل کا پورا میلان اس طرف ہو جائے گا، اور کئی لوگ اسی وجہ سے مرتد ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس کو اللہ نے ہدایت کی رہنمائی کر دی ہو، تو ہم وہ جس طرف جاتا ہے اس طرف اس کو پھیر دیتے ہیں، اور اس کو ہم جہنم میں پھینکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر! اتنی سخت وارننگ اللہ نے دی کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر غیر مسلمانوں کے راستے کو اپنا لے، تو جس طرف جاتا ہے اس طرف پھیر دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کو ادھر کا کر کے چھوڑتا ہے۔ گمراہی کی طرف جاؤ گے، اللہ گمراہی کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ ہدایت کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہدایت کی طرف آنے کے راستوں کو ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ کے نبی اگر آپ بھی ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے، بعد اس کے کہ بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ان یہود و نصارہ، مشرکین مکہ یا دیگر اہل جاہلیت کے رسم و رواج اور ان کے خواہشات کو تم اپناؤ گے، اس کی اتباع کرو گے، تو یقین جانیے کہ آپ اللہ کے لیے، آپ اپنے اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اللہ اکبر! کتنی سخت وارننگ ہے۔ تو کیا بات کا علم ہوا؟ علم آنے کے بعد پھر ہم جہالت کے کام نہیں کریں گے، نہ ہم یہودیوں کی طرف دیکھیں گے، نہ عیسائیوں کی طرف دیکھیں گے۔ اگر ہم کسی غیر مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم اندرون اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی کی لائی ہوئی شریعت ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کی شریعت ہر اعتبار سے کامل ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک نعمت ہے،
اور اس کی قدر ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ میرے دوست بزرگوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اے میرے امت کے لوگوں، البتہ تم ضرور و ضرور تم سے پہلے کے لوگوں کی اتباع کرو گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، ہم سے پہلے کے لوگوں سے مراد کون ہے؟ کیا یہود و نصارہ ہے؟ کہا کہ اور کون ہو سکتے؟ دوسری روایت کے اندر اور بھی باتیں بتائی گئی جس سے یہ پتہ چلتا ہے غیر مسلمین جو بھی ہو، چاہے یہود ہو، نصارہ ہو، مجوس ہو، یا مشرکین ہو، یا جاہلیت کے رسم و رواج ہو، ان سب کی طرف ہم کو پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ تم سے پہلے کے لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے، وہ جیسے گڑھے میں گرے یہ بھی ویسا گرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ انفارمیشن کیوں دی؟ تنبیہ کرنے کے لیے۔ بعض لوگوں کا دماغ ایسے کام کرتا ہے، اللہ کے نبی بولے تب ہونا ہی چاہیے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہوگا لیکن ہم کو اس سے الرٹ رہنا چاہیے، اس سے ہم کو دور رہنا چاہیے، تنبیہ ہے۔ کیونکہ دوسری حدیث میں اس کی تشریح ابو داؤد کے اندر اس طرح آئی، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم یہود کے عقیدے کو لیتے ہیں، عیسائیوں کی عبادتوں کو لیتے ہیں اور ان کے طور و اطوار کو ہم پسند کرتے ہیں تو ہمارا شمار انہی میں سے ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسے عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے بیہقی کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے اللہ کے دشمنوں کے تہواروں میں شریک نہ ہونا، اللہ کے دشمنوں کے تہواروں میں شریک نہ ہونا، کیونکہ ان کا اپنا ایک شعار ہے، اس سے ان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ عیسائی ہے۔ اگر تم بھی شریک ہو جاؤ گے تو فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو غیر مسلمین سے جو اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو لے کر آ کر جس سے منع کیا گیا اس میں بھی شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی طرح کام کرتے، کیوں؟ تاکہ وہ خوش ہو جائے، اور جو ان کا دنیاوی فائدہ ان سے ہے وہ مل جائے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ ہرگز یہود کو راضی نہیں کر سکتے، نہ نصارہ کو تم راضی کر سکتے ہو، کب تک؟ جب تک کہ تم ان کے خواہشات کی اتباع نہ کر لو، تب تک یہ یہودی ہم سے راضی ہونے والے نہیں، یہ نصارہ ہم سے راضی ہونے والے نہیں۔ کتنی بھی چاپلوسی کر لیجئے، ان کے قریب ہونے کی کوشش کیجئے، ان کے تہوار منائیے، ان کے تہواروں میں شرکت کیجئے، وہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ جب تک ہمارے دین کو نہ بگاڑ دے، ہمارے زندگی سے ہمارے عقیدے میں فساد نہ برپا کر دے، اس وقت تک ہم سے وہ راضی ہونے والے نہیں۔ اتنا واضح اللہ بیان کرنے کے باوجود اگر ہم غیر مسلمین کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو یہ بہت جو ہے نا بد نصیبی کی بات۔ میرے دوست بزرگوں، آخر یہ مشابہت مسلمانوں کے اندر کیوں دیکھی جا رہی ہے کہ وہ غیر مسلمین کے طریقوں کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ یا دوسرے اسلام کے دشمن جو بھی ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ مسلمان دین اسلام سے دور ہو جائے، مسلمان دین اسلام سے دور ہو جائیں۔ اس کے لیے وہ اپنے تہواروں کے، اپنی چیزوں کا ایڈورٹائزمنٹ زیادہ کرتے ہیں اور ہمارے لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں، تو اس سے ان کا فائدہ ہونے والا ہے، ہمارا نقصان ہونے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر دینی تعلیم جو ہے، اتھینٹک جو علم ہے قرآن اور صحیح حدیث کا نہیں، جس کی وجہ سے جیسا معاشرے کے اندر چل رہا ہے اس سے متاثر ہوتے۔ ہونا یہ تھا کہ وہ اسلامی تعلیمات سے، اسلامی عقائد سے سامنے والوں کو متاثر کرتے، لیکن ہم ان سے متاثر ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ صحیح طریقے سے پختہ علم کی کمی ہمارے اندر ہے۔ اسی لیے جمعہ کے خطبات ہے، اس مسجد کی خصوصیت ہے الحمدللہ کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں لوگ بھر جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یہ عادت ہر مسجد میں ہونی چاہیے، تب جا کر صحیح علم ہم کو حاصل ہوگا۔ جو باتیں ہر ہفتے میں ایک مرتبہ بیان کی جاتی ہے ہمارے دل و دماغ میں مضبوط بیٹھتی ہے، تب ہم جو ہے گمراہی کے راستوں سے بچیں گے۔ آج ہم ہدایت کے راستوں میں پیچھے نظر آتے ہیں، گمراہی اور بے حیائی کے محفلوں میں ہم جم کر اپنا جمگٹا پیش کرتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کا آج بہت بڑا المیہ۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی تعلیمات ایسی بتائیں جس میں ہم کو غیر مسلمین کی مخالفت کا حکم دیا گیا، اور اسی طریقے سے ایک سبب جو ہمارے اور آپ کے یا بعض مسلمانوں کے اللہ ماشاءاللہ جو یہود و نصارہ کے غیر مسلمین کے راستوں کو پسند کرتے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ کون ہے؟
وہ اس امت کے منافق ہیں، یہ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کا لباس پہنے، کام جو ہے پورے غیر مسلمین کا کرے، بلکہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف لے کر جائے۔ جس طرح نبی کے دور میں منافق ہوتے تھے، آج بھی ہیں، جو ہمیشہ ہر وقت میں اسلام کی تعلیمات کو حقیر بتلانے میں لگے رہتے ہیں اور غیر مسلمین کے کاموں کو جو ہے نا وہ روشن کر کے مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے امت مسلمہ میں بھی بعض لوگ غیر مسلمین کی مشابہت کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن، اللہ کے نبی نے تو کہا کہ تم شیطان کی بھی مشابہت مت کرو۔ اسلام کی اتنی اچھی تعلیمات۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب کھانا ہو، پانی پینا ہو تو سیدھا ہاتھ کا استعمال کرو، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت پیو، کیونکہ یہ بھی کاپی ہے کس کی؟ شیطان کی۔ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، تم اس طرح مت کرنا۔ خواتین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ کے نبی کی بیویوں کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ جب نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا تو دیگر مسلمان عورتیں کتنے الرٹ ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو اپنے گھروں میں روکے رکھو، گھر سے باہر نکلنے کی جب نوبت آئے تو تم جو ہے جاہلیت کے انداز میں بناؤ سنگار کو ظاہر کرتے ہوئے نہ نکلو، یعنی بے حیائی کا مظاہرہ باہر نہ کرو، بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرو، پردے کا اہتمام کرو، پردے کو لازم کر لو۔ آج جو مسلمان بچیاں کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے وہ مراد ہے۔ وہ لڑکیاں شریعت اسلامی کو حقیر سمجھتے ہیں کیونکہ صحیح علم نہیں ہے، اس کی باریکیوں سے، شریعت کے احکام کی حکمتوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے وہ بے پردگی کو آزادی خیال کرتی ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان بے حیائی کے کام کرنے کو روشن خیالی سمجھتی ہیں، حالانکہ اس میں ان کی بے عزتی چھپی ہوتی ہے۔ وہ تب سمجھ میں آتی ہے جب ٹھوکر لگتی ہے، جب ان کی عزت و آبرو سے کھیلا جاتا ہے، انہیں ایک ایسی چیز سمجھ لی جاتی ہے جس طرح فٹ بال ہوتا ہے، جس طرح چاہے پیر سے مارو، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ بے پردگی کو جاہلیت کا کام ہے، اس کی کاپی نہ کرو، اس کی مشابہت نہ کرو۔ اس ماڈرن دور میں بھی جس انداز میں بھی بے حیائی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، وہ جاہلیت کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، جاہلیت یہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے، اس کی کاپی نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دوست بزرگوں، جتنے بھی برائیاں بڑی بڑی آئی ہیں عقیدے میں، یہ سب کاپی کرنے کی وجہ سے آئی غیر مسلمین سے۔ اس کی موٹی مثال کیا ہے؟ اللہ کی شان میں گستاخی کرنا، یہ مشرکین کا شیوا ہے۔ ان کا دیکھا دیکھی امت مسلمہ کے اندر بھی شرک کیا جاتا ہے جو اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اہل کتاب نے اپنے نبیوں کے شان میں غلو سے کام لیا، امت محمد یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اللہ کے نیک بندے جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں ان کے شان میں غلو سے کام لیا، ان کو اللہ کا مقام دے بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان من کان قبلکم، غور سے سنو، تم سے پہلے جو امتیں تھیں، اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کی جگہ بنا لیا، مسجد بنا لیا۔ تم اس طرح نہ کرنا، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ لیکن آپ دیکھیے جتنی خبر پرستی مسلمانوں میں نظر آ رہی ہے، مزار پرستی نظر آ رہی ہے، یہ سب کے سب یہود و نصارہ کی ہو بہو کاپی۔ بتائیے کیسے ہم اللہ کے پاس کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا ایک طریقہ ہے، نبی کی شریعت ہم کو ایک طرف رہنمائی کر رہی ہے اور ہم گمراہ لوگوں کے راستوں کی کاپی کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ توبہ کرنے کی ضرورت ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ اسی طریقے سے عبادات وغیرہ میں بھی اللہ کے نبی نے جا بجگہ کہا کہ یہود کی مخالفت مت کرو، کہا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، ان کی کاپی نہ کرو۔ خالف المجوس، بعض روایت میں کہا مجوسیوں کی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کی تم کاپی نہ کرو۔ اور اللہ کے نبی نے کہا خالف الیہود والنصارى، یہود والنصارى کی تم جو ہے نہ کاپی نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں آئے تو صحابہ اکرام اٹھ کر کھڑے ہونے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ اہل فارس اس وقت ایران کو کہتے تھے، ایران اور روم کے لوگوں کی طرح تم کرتے ہو، ان کی کاپی کرتے ہو؟
وہ لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ان کا بڑا بیٹھا ہوا ہوتا تھا۔ میں اس سے منع کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی سے بڑی شخصیت کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں، تم کو بھی بیٹھنا چاہیے، میرے سامنے احتراماً کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمین کی کاپی کرنے سے منع کیا۔ جتنے خرافات بدعات ہمارے اندر نظر آ رہے ہیں نا، وہ کاپی کا نتیجہ ہے۔ ابھی جو کل رات میں جو جشن منایا گیا ہیپی نیو ایئر کے نام سے، یہ مسلمانوں نے بھی بنایا، مسلمانوں نے بھی اس کے اندر کیے جانے والے سارے خرافات، برائیاں، بے حیائی، شراب نوشی، عیاشی مبتلا رہے ہوں گے، الا ماشاءاللہ اللہ نے جس کو بچا لیا، کیونکہ الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے وقت سے پہلے جو ہے نا رہنمائی ہو رہی ہے۔ بعض نوجوان بچے خود ابھار رہے ہیں کہ دیکھو یہ ساری چیزیں غلط ہے، اس سے بچو، صحیح راستے پر آ جاؤ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان سے اور خدمات لے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عمر فاروق نے ہجری سن اور ہجری تاریخ کو جو ترتیب دیا، اس کی پیچھے کتنی بڑی حکمت تھی، کتنی دور اندیشی تھی۔ کیا دور اندیشی تھی؟ کہ ہماری جو اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے ہجرت کے واقعے سے ہوتا ہے، اور ہجرت کا واقعہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جب اس کو یاد کرتے ہیں تو مکی دور بھی یاد آ جاتا ہے کہ صحابہ پر کیسے ظلم و ستم کیے گئے، صحابہ نے کیسے استقامت اپنایا، کیسے قربانیاں دی، کیسے اپنے جانوں کی قربانیاں دی، مالوں کی قربانیاں دی، سب یاد آتا ہے۔ پھر جب ہجرت کے بعد کا پہلو سوچتے ہیں تو مدنی دور آ جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ کی یہ دور اندیشی تھی کہ جب نیا سال آئے تو مسلمانوں کا ایمان تازہ ہو، وہ برائیوں سے توبہ کرتے ہوئے نیکی کے جذبے اور اسلام کے لیے مر مٹنے کے جذبے، قربانی کے جذبے سے تیار ہو کر کھڑے ہو جائے، یہ دور اندیشی حضرت عمر فاروق کی تھی۔ وہ سال کب آتا کب جاتا اللہ ماشاءاللہ معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اب جیسے یہ عیسائیوں کا سال آ گیا، نیا سال، تو اب اس میں ایک دوسرے کو وش کر رہے ہیں۔ کیا ان کا عقیدہ کیا ہے کہ رات میں شراب پی کر، زناکاری کر کے، ناچ گانے کر ہم اگر شروعات کریں گے تو نیا سال کا آغاز اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہ اچھا طریقہ ہے؟ جتنے کام اس رات میں کیے جاتے ہیں ان کاموں پر اللہ کے عذابات نازل ہوئے، اور اللہ کے نبی نے ایسے کاموں پر عذاب الہی کو نازل ہونے کی علامتیں بتائی۔ تو کیا یہ اچھے کام سے آغاز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہمارا سال ہے نہیں، پھر ہم ان کی کاپی کر رہے ہیں، پھر اس کے اندر برائیوں میں بہت سی سنگین اور کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اسلام جیسی نعمت، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد جتنے طور طریقے، رسم و رواج آج کل نام نہاد مسلمانوں میں نظر آتے ہیں، جن کا تعلق شریعت اسلامی سے کوسوں دور ہے، وہ کہاں سے لیے گئے ہیں؟ یا ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں موجود غیر مسلمین سے لیے گئے ہیں، یا نہیں تو یہود و نصارہ سے لیے گئے ہیں، یا جاہلیت کے کام۔ آپ دیکھ لیں، اور جتنا فضول خرچ ان چیزوں کو بجا لانے میں کیا جاتا ہے، یہ سارے کام یہ اسلامی کام نہیں ہو سکتے۔ میرے دوست بزرگوں، خلاصے کلام یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی ہو تو شریعت محمدی کی طرح، ہماری عبادت بھی ہو تو شریعت محمدی کی طرح۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگوں عاشورے کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، ان کی کاپی مت کرو روزہ رکھنے میں۔ وہ ایک دن رکھتے ہیں، آپ 2 دن رکھو۔ وہ سحری نہیں کرتے ہیں، وہ تم سحر کرو، تم جو ہے افطار میں جلدی کرو، سحر میں تاخیر کرو۔ کیوں؟ یہ یہودیوں کی مخالفت ہے۔ اللہ اکبر۔ جگہ بجگہ شریعت محمدی ہم کو دوسرے مذہبوں کی نقل کرنے سے منع کرتی ہے، عبادات میں، معاملات میں، اور اپنے اخلاق اطوار میں۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے بچوں کو کٹنگ کراتے ہو تو خزا سے بچو، کیونکہ یہود اپنے بچوں کو خزا کراتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بال سفید ہو چکے ہیں تو اس کو سفید مت چھوڑو، یہودی نہیں رنگتے ہیں اپنے بال کو، تم جو ہے رنگو، کالے رنگ سے بچنا۔ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ اور اسی طریقے سے خواتین کو تعلیم دی گئی کہ وہ جو ہے مسجد کو آئے تو سیدھے اور اچھے انداز سے آئے، کیونکہ بناؤ سنگار کر کے اور اپنی بے پردگی کو ظاہر کر کر آنا یہ جاہلیت کا کام ہے۔ ہر قدم پر اللہ کے نبی نے ہمیں یہود یا نصارہ یا غیر مسلمین کی مشابہت سے منع کیا۔ اذان جو دی جاتی ہے جانتے ہیں یہ اذان کب طے ہوئی؟ اس سے پہلے کتنی میٹنگز ہوئی اس کے لیے؟ کسی نے کہا یعنی کہ بانسری بجائی جائے، کسی نے کہا آگ لگائی جائے، کہا کہ نہیں یہ سب غیر قوموں کی نقل ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔
اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہوا. کئی صحابہ نے خواب میں اذان کے کلمات کو دیکھا. ایک آدمی کو اذان دیتے ہوئے کئی صحابہ ایک وقت دیکھے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آ کے گواہی دے رہے ہیں, دوسرا بھاگ کر آ رہا میں بھی یہ خواب دیکھا, تیسرا بھاگ کر آ رہا ہے کہ میں بھی یہ خواب دیکھا. اللہ کے نبی نے کہا مومن کا خواب سچا ہوتا ہے, اور اتنے لوگوں کا جمع ہونا یہ اچھائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اللہ کے نبی کی موجودگی میں کوئی کام پر عمل کی اجازت دی جائے تو وہ بھی حدیث سے. اور جب سے اذان شروع ہو گئی, اگر چاہتے تو اذان کے بجائے ڈرم بجایا جا سکتا تھا, یا جو ہے نا نرسنگا جسے کہتے ہیں پھونک مارتے, پونگا جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بجایا جا سکتا تھا, آگ لگائی جا سکتی تھی. لیکن اس سب کی مخالفت کی گئی. یعنی کہ قدم قدم پر ہماری ایک الگ پہچان ہے, ہمارا ظاہر ایک الگ ایسا خود پیغام دیتا ہے کہ مسلمان ہے, مرد ہو یا عورت. حجاب کر آنے والی مسلمان کو دیکھ کر غیر مسلمین بھی کہتا ہے مسلمان ہے. اگر آپ ظاہری شکل و صورت میں اسلام کے پابند ہیں تو لوگ دیکھتے ہی پہچانیں گے کہ مسلمان ہے. میرے دوست بزرگوں, ہر قدم پر ہم کو جو ہے یہود و نصارہ غیر مسلمین کے طریقوں کو اپنانے کے بجائے اپنی شریعت پر فخر کریں کہ اللہ نے ہم کو ایک بہترین نظام دیا ہے, بہترین شریعت, بہترین دین اسلام دیا ہے. اس پر ہم کو جم کر رہنا ہے. چاہے سامنے والے طنز کرے, مذاق کرے, اس کو خدامت پسندی کہے, کچھ بھی کہے, ہم کو یہ یقین ہو کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں. اللہ کو یہ راضی ہے, ہم اس سے راضی ہیں. تبھی جا کر ہمارے اندر اصلاح آئے گی. اور یہ سارے چیزیں جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں غیر مسلمین کے تعلق سے, جن کی کاپی کی جاتی ہے, میسیجاں آج اس قدر عام ہو گئے موبائلوں میں. کبھی آتا ہے فادر ڈے, کبھی آتا ہے مدر ڈے, کبھی ٹیچر ڈے, کبھی نیبر ڈے, پتہ نہیں کون سا ڈے. اور اپنے مسلمانہ بھی اس کی کاپی کر اس کو فارورڈ کرتے رہتے. ہمارا کام کیا تھا کہ ہم ان کو یہ بتاتے کہ اسلام میں پیرنٹس کے یہ رائٹس ہیں, قرآن یہ حدیث. اسلام میں نیبرز کے یہ رائٹس ہے, اور یہ کوئی خاص ڈے نہیں ہے, ایوری ڈے ہے. اور اسی طریقے سے ہر چیز میں ہم اسلام کی ترجمانی اگر کرتے تو ہم ان کی نقل کرنے سے بچ جاتے. میرے دوست بزرگوں, اسلام ایک بہت ہی بہترین اور معتدل اور بہت ہی توازن والا یہ مذہب ہے. اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دھرم کو اپنائے گا, اس کے دھرم کو قبول نہیں کیا جائے گا, اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اب عقل مندی کس میں ہے کہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے شمار ہو, یا ہماری کاوشیں, کوششیں, عبادتیں, عقیدے اللہ کے پاس قابل قبول ہو. ہم کو سوچنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح اسلام کی نالج اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے. شریعت محمدی کی عظمت کو سمجھتے ہوئے سارے خرافات کا بائیکاٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے نوجوانوں کو نیک ہدایت عطا فرما, نیک توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما, ہم کو ہدایت عطا فرما, پاک دامنی عطا فرما, بے نیازی عطا فرما. اللہ رب العالمین برے خواہشات سے, برے اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے جو بڑے ہیں موجود ہے, اللہ ان کے سائے کو ہم پر قادر قائم رکھ, عافیت کے ساتھ, امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ, صحت مندی کے ساتھ. اللہ رب العالمین ان کو ہم پر باقی رکھ. جو گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. اللہ جن کے ماں باپ دنیا میں موجود ہے, اللہ ان کے اولاد کو ان کے حق میں فرما بردار بنا. ان والدین کو صحیح رہنمائی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے, اللہ ان کے ماں باپ کے حق میں ان کے بچوں کو صدقہ جاریہ بنا. ان کے حق میں دعائے خیر, دعائے مغفرت کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرما. اہل حق اور علماء حق جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو قبول فرما. ان کے مال میں, صحت میں برکت عطا فرما. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما. اللہ ہمارے اس ملک کو امن سے رکھ, اور اللہ جہاں بھی مسلمان ہے اللہ عالم اسلام میں امن عطا فرما. اللہ دشمنوں کے دشمنی سے, حاسدوں کے حسد سے, شر پسندوں کے شر سے امت مسلمہ کی اللہ تو حفاظت فرما. تو بہترین حفاظت کرنے والا ہے, تو اس سے بہتر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ کی اللہ مغفرت فرما, ان کے مال و صحت میں برکت عطا فرما. جو گزر چکے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. وقولی قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.